بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم سورہ دخان کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورت میں 3 رکوع اور 59 آیتیں ہیں۔ عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کا بیان ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام اہم کام فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس دن انہیں عذاب دیا جائے گا تو اس دن وہ عذاب دور کیے جانے کی فریاد کریں گے اور ایمان قبول کرنے کا اقرار کریں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو اب کہاں لائیں گے۔ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ وہ بھی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہے، اور اس کی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم کا دردناک انجام بیان کیا گیا تاکہ کفار مکہ اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ نمبر 2، کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا تو تنبا نامی بادشاہ کی قوم اور اس سے پہلی قوموں جیسے عاد اور سمود کے انجام بیان کر کے ان کا رد کیا گیا۔ نمبر 3، کفار مکہ کے سامنے قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور اس دن ہونے والے حساب اور ملنے والے عذاب اور جہنمی کھانے زقوم کے بارے میں بیان کیا گیا، اور سورت کے آخر میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ بتایا گیا تاکہ نیک لوگ خوش ہو جائیں اور برے لوگ دردناک عذاب سے ڈر جائیں اور اپنے برے افعال سے باز آ جائیں۔ معزز سامعین، سورہ دخان کی اپنے سے ماقبل سورت زخرف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی شروع میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان ہوئی ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ زخرف کے آخر میں اس دن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کفار مکہ کو عذاب دیے جانے کا وعدہ کیا گیا، اور سورہ دخان میں بھی اس دن کا وصف بیان کیا گیا کہ اس دن آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ معزز سامعین، آخر میں اس سورت کی کچھ فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کی رات یا جمعے کے دن میں سورہ دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔